والد محترم کے اصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں. بس ایک دو باتیں لیکن توجہ کا طالب ہوں. آپ نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ گفتگو سننی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہان فانی ہے. جو بندہ بھی اس دنیا میں لا یستاخرون ساعۃ قرار آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ تک. یہ ایک اٹل فیصلہ ہے، حقیقت ہے، اس کو ہر ذی روح نے دنیا سے جانا ہے. لیکن جس طرح انسان کا دنیا میں آنے کا انداز جدا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا دنیا سے جانے کا انداز بھی جدا ہوتا ہے. جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے انداز جدا جدا ہوتا ہے. جانے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا نام چرچا ذکر ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے حکومت کرنے والے وزراء گزرے ہیں لیکن آج لوگ ان کی قبور کو بھول چکے ہیں. لیکن چلے جائیں گولڈا شریف کی سرزمین پہ پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر پہ میلہ لگا ہے. وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع زندگی گزاری ان کا ذکر اور چرچا باقی رہتا ہے، اور جنہوں نے زندگی اپنے معاملات اور مصروفیات میں گزاری نام ختم ہو جاتا ہے. نام اسی کا باقی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام زندہ کیا ہے، اسی کا نام باقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلے جاتا ہے 3 عمل ایسے ہیں جو بندے کے ساتھ رہتے ہیں. ویسے تو انسان کا جو تعلق ہے اعمال کے ساتھ وہ جسم اور روح کے ساتھ ہے. مثلا اللہ نے انسان ہوگا جب انسان زندہ ہوگا صحیح سلامت ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا کوئی بھی عمل عبادت کا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلے جاتا ہے روح کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جسم سے منقطع ہو جاتا ہے، انسان مردہ حالت میں چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بھی 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں. ان میں سے اللہ کے رسول نے پہلا فرمایا من صدقۃ جاریہ، فرمایا پہلا وہ عمل جو صدقہ جاریہ والا کام کر کے چلا جائے. آج ہم ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کے سال ثواب کی جمع، انہوں نے اپنی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ انہوں نے یہ جو مسجد تعمیر کروائی اور یہ جو نظام چلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں جتنے بھی احباب آتے ہیں نماز ادا ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، تو تعمیر کرانے والے نظام چلانے والوں کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہتا ہے. یہ ایسا عمل ہے جو ان کی بخشش کا ذریعہ ہے. انسان تو زندگی میں بہت ساری چیزیں بناتا بھی ہے کرتا بھی ہے، لیکن یہ جو صدقہ جاریہ ہے میں اگر تفصیل کے اندر جاؤں تو وقت نہیں ہے کہ صدقہ جاریہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا دوسرا وہ عمل کہ انسان جو ہے وہ کسی کو ایسا علم سکھا جائے جو علم اس کے جانے کے بعد بھی اس کو نفع پہنچائے. ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب نے ان کو یہ علم پہنچایا، یہ آپ ماشاءاللہ خود ڈاکٹر ہیں، لوگوں کو نفع دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب تک وہ نفع دیتا رہے گا پہنچتا رہے گا مرحوم کے نام اعمال میں ثواب بھی پہنچتا رہے گا. تو اللہ کے رسول نے تیسرا بندہ فرمایا تیسرا عمل وہ ہے کہ جانے والا اپنی کوئی ایسی اولاد چھوڑ کے چلا جائے. صرف اولاد نہ ہو بلکہ انسان جو بھی جاتا ہے جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہوتی ہے وہ اولاد چھوڑ کر جاتے تو ہیں، لیکن فرمایا صالح یدعو لہ، فرمایا اولاد نیک بھی ہو اور اپنے جانے والوں کے لیے دعا کرنے والی بھی ہو. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی فیملی میں حفاظ بھی موجود ہیں، آپ کے صاحبزادے یہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ عمل اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی بخشش کے لیے ضروری ہیں. دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، جتنے بھی معاملات ہیں ان سب نے ایک وقت تک رشتہ رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جب انسان قبر کی زینت بن جاتا ہے ماں باپ رشتہ دار سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جس نبی کا ذکر میں اور آپ سجا کے بیٹھے ہیں مجھ سے قبل ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں حضور کی سنخانی بھی ہوئی، تو یہ ذکر ایسا ذکر ہے جو قبر کے اندر بھی کام آنے والا ہے، حشر والے دن بھی کام آنے والا ہے. آخری 2 منٹ ہے، ایک بندہ توجہ سے محبت سے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں جدو انسان دنیا تو چلا جائے انسان نو غسل دیتا جاندا ہے، غسل دین تو بعد کفن دیتا جاندا ہے، کفن دین تو بعد انسان دا جنازہ چاہ کے قبرستان دے اندر لے جایا جاندا ہے. جیڑے ویلے جنازہ قبرستان دے اندر چلا جائے جنازہ پڑھن تو بعد تدفین والا معاملہ آ جاندا ہے. جیڑے ویلے تدفین ہوندی ہے سارے مٹی پا کے آ جاندے نے، اپنے پرائے بھی مٹی پا کے آ جاندے نے.
ماں تو عظیم رشتہ کوئی نہیں ہوتا ہے. اے پوچھو نا جنہ دیاں ماواں چلیاں گئیاں نے ماں کیڑے مقام اور کیڑی جناب شان والا مقدر والا رشتہ ہوندا ہے. لیکن سجنوں جدو اولاد قبر دے اندر چلی جائے قبر دے اندر نال ماں بھی نہیں آندی ہے. باپ بڑا عظیم رشتہ ہوندا ہے. میں انہاں بابے نوں بھی ویکھیا ہے جنہاں نے اولاد دی خاطر ساری زندگی قربان کر دیتی ہے. ہر باپ دی تمنا ہوندی ہے میرا پتر کامیاب زندگی گزارے اچھی زندگی گزارے. لیکن جدو پتر قبر دے اندر چلا جائے قبر دے اندر باپ بھی نال نہیں آندا ہے رشتہ دار بھی نہیں آندے نے سنگی برا بھی نہیں آندے نے سارے مٹی پا کے آ جاندے نے. او دنیا والے او جتھے کوئی نہیں آندا ہے اوتھے آمنا دا لال آ جاندا ہے اوتھے میرا تیرا نبی آ جاندا ہے جس نبی دا ذکر سجا کے تو تے میں بیٹھے ہاں تیری میری قبر دے اندر کملی والے آ جاندے نے. میں پہلے آکھیا ہے جس بندے دا دنیا دے اندر آن دا انداز جدا جدا ہے دنیا تو جان دا انداز بھی جدا جدا ہے. جیڑے ویلے موت آ جاندی ہے اساں نے تے طرح طرح دے نام رکھے ہوئے نے. کوئی کہندے موت دا نام وچھوڑا ہوندا ہے کوئی کہندے موت تکلیف والی چیز دا نام ہے. لیکن عاشق کہندا وے موت تکلیف نہیں بلکہ مومن دے واسطے تحفہ بن کے آندی ہے. کملی والے دے غلام دی گل کر رہے ہیں آخری جملے نے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کملی والے دے غلام نے جنہ دا نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال دا ویلا قریب ہے. بیوی آپ دے سرانے کھلوتی ہے اکھاں وچ آنسو ہے بیوی رو رہی ہے. جناب بلال نے پوچھیا آپ نے فرمایا رون دی وجہ کیوے. بیوی کہندی ہے میرے سرتاج میں تاں رو رہی ہاں تھوڑی دیر بعد ساڈا تہاڈا سلسلہ ختم ہو جائے گا اے سفر ختم ہو جائے گا زندگی دا نظام ختم ہو جائے گا میں بیوہ ہو جاواں گی. جناب بلال نے اے گل سنی تے آپ نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے. بیوی کہندی ہے میرے سرتاج میں رو رہی ہاں میرے تے مشکل وقت تے تسی مسکرا رہے ہو. جناب بلال کہندے نے میری بیوی تو تے تاں رو رہی ہے میں تیرے کولو جدا ہو جاواں گا زندگی دا نظام ختم ہو جائے گا میں تاں مسکرا رہا ہاں جیڑے ویلے قبر دے اندر جاواں گا کملی والے دا چہرہ نظر آئے گا رسول اللہ دے چہرے دی زیارت ہوئے گی. تائیں تک کوئی کہن والا آخری شعر گفتگو مکمل ہے. میری دعا ہے اس ذکر دی برکت دے نال اللہ ڈاکٹر صاحب دے والد محترم دی کامل بخشش فرما دے. جناب بلال دی گل دی ترجمانی کسی عاشق نے اپنے انداز دے اندر کیتی ہے. کہن والا کہندے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. آخری جملہ آخری شعر ہے تصور کرو قبر آئے تو میں قدموں پہ گروں فرشتے گر مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو اب پایا ناز سے میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اللہ میری حاضری آپ کی حاضری